ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي حبيبي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. نعمت صرف وہی ہے جو رب کریم نے ایمان والوں کو عطا فرمائی ہے. باقی جتنے بھی نان مسلم ہیں، غیر مسلم، ہمہ قسم، ان کے پاس دنیاوی اسباب ضرور ہیں، نعمت نہیں ہے. نعمت جو ہے وہ رب کریم نے صرف اور صرف ایمان والوں کو عطا فرمائی ہے، کیونکہ یہ بھی حقیقت کبریٰ ہے کہ حق سبحانہ و تعالی نے پیدا تو ہر شے کو کیا ہے، لیکن زہر نعمت نہیں ہے، زمزم نعمت ہے. سانپ نعمت نہیں ہے، بچھو یہ نعمت نہیں ہے. لیکن وہ جانور حلال جن کی برکت سے وجہ سے ہم سنت خلیل علیہ السلام ادا کرتے ہیں، وہ نعمت ہے. خالق ان کا بھی وہی ہے اور خالق ان کا بھی وہی ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ اس زندگی میں، دنیاوی زندگی میں، اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان والوں کو جو کچھ عطا فرمایا ہے، یہ نعمت ہی نعمت ہے. ان کو زحمت نہیں دی، اس لیے ان کو رسول پاک علیہ السلام بھی وہ عطا فرمایا ہے جنہیں رب کریم نے خود نعمت قرار دیا ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. تم پر جو اللہ کی جو نعمت ہے اسے یاد کرو. حضور کے لیے امت کو ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی نعمت تم پر ہے اسے یاد کرو. تو سارے کفار جو ہیں وہ یوں سمجھیے کہ وہ اس حد میں داخل نہیں ہیں، ان کو نعمت نہیں ملی ہے. کیونکہ نعمت ملے تو منعم کا تعارف ہوتا ہے،
نعمت منعم کی ترجمان ہوتی ہے. نعمت حاصل کر کے منعم کا پتہ چلتا ہے. بہت بہترین بلڈنگ، بے شمار آرائشی زیبائشی، یہ تو فرعون، شداد، نمرود، حامان، ان کے محلات کی سب کچھ تھے. قسم خدا حضرت ابو ایوب انصاری کا وہ کچا مکان نعمت ہے جس میں میرے آقا جب گھر. یوں کہہ دیجئے کہ کائنات کو نعمت بنایا ہی حضور نے ہے. حضور ہی نعمت ہے. نریات نعمت ہی نہیں ہے، نعمت گر بھی ہے. جس شے کو نسبت ہو گئی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت. تو وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے جو تم پر انعام عطا فرمایا، جو تمہیں نعمت عطا فرمائی، اسے یاد کرو. تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. چار چیزیں ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، ایک اتقوا اللہ، دو حق تقاتہ، تین ولا تموتن الا وانتم مسلمون. سب نعمتیں ہیں. یوں سمجھئے کہ سرکار کیا آئے رب ذوالجلال کے خزانہ ہے، نعمت کے دروازے ہی حضور کی طرف کھل گئے. اور ان کو عادت ہے کہ جب اللہ کی رحمتوں کا نزول حضور پہ ہوتا ہے سرکار لوگ اپنی امت کی طرف پھیر دیتے ہیں. آپ نے رب ذوالجلال کی نعمتیں چھپا کر نہیں رکھی ہیں، بلکہ اعلان فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی. عطا وہی کرتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں. خدا کی نعمتیں، نوازشات، رحمتیں، خدا کی معرفت، اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا امت کے لیے رزق، ایمان، عرفان، وجدان، بلکہ قرآن حضور ہی تقسیم کرتے. ہمیں جبریل سے قرآن کریم نہیں ملا، ہمیں سرکار سے ملا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے عطا فرمایا ہے. تو ہر نعمت حضور ہے، ہر نعمت کا تعارف حضور ہے جی. اور جو سب سے بڑی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. ایمان والے بہت بڑا ایمان اعزاز ہے، ایمان اعزاز ہے. تو ڈرایا تو اسے جاتا ہے جو بے ایمان. ادھر ایمان والے کہہ دیے، ادھر فرماتا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. یہ تو اعتراض نہیں ہے، والعیاذ باللہ اعتراض نہیں. یہ ہوتا ہو کافرو اللہ سے ڈرو، اور یہودی اللہ سے ڈرو، اور نصارہ اللہ سے ڈرو، سکھو، ہندوؤں، سوشلسٹوں، کمیونسٹوں، میٹیریلسٹوں، اللہ سے ڈرو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. تو پتہ چلا کہ اللہ سے ڈرنا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. رب ذوالجلال سے ڈرنا. اب جس رب نے ایسا عظیم رسول عطا فرمایا ہے اس سے ڈرنا چاہیے. اس نے تو بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے. ایک بھوکے کو کوئی سخی بہترین کھانا دے دے تو وہ بھوکا کھانا کھا کر اس کی طرف مائل ہوتا ہے یا ڈرتا ہے؟ بتائیں.
مائل ہوتا ہے. تو رب کریم نے سب سے بڑی نعمت سرکار دی ہے، حضور آئے بہت بڑی نعمت ہے. پھر کہتا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. یہ کیوں؟ یہی تو وہ حقیقتیں ہیں جن کی توجہ کرنا ہمارا فرض ہے، ایمان ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو اللہ جس کے دربار سے رحمت للعالمین بنے ملے ان سے ڈرو، بلکہ اگر تھوڑی سی توجہ ہے تو بات یہ ہے کہ میں نے تمہیں سب سے بڑی نعمت عطا کی ہے اور تمہیں معافی دے دوں گا، پر اس محبوب کی بے ادبی میں کبھی معاف کروں گا. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو کہ سب سے بڑی نعمت جو میرے خزانے میں تھی وہ میں نے تمہیں عطا کر دی ہے. اب دیکھنا اس محبوب کی شان میں کوئی ہلکا لفظ نہیں بول رہا، اور اس زبان سے جس زبان سے کلمہ شریف پڑھا ہے اس کو استعمال کرو تو خدا کی کسی نعمت کی بے ادبی نہ بنو. ایک آیت ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. خبردار، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو مردہ نہ کہو، مردہ نہ کہو. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اللہ سے ڈرو. اے ایمان والو، مت کہو کہ جو شہید ہیں وہ مردہ ہیں. وَلَا تَقُولُوا، مت کہو. معلوم ہوتا ہے شہید اللہ کا بہت کیا، لہذا ان کی شان میں مردہ کا لفظ لگا تو برداشت نہیں کرتا. اس گدھے اور بے غیرت اور بے شرم پہ خدا کی لعنت ہو جس نے یہ بکواس کی کہ نبی مر گیا، مٹی میں مل گیا. کتے کہیں گے ان کے تو منگتے ہی زندہ ہے، مصطفیٰ کی ٹھوکروں سے تو مردے بھی زندہ ہوتا ہے. یہ مرنے نہیں آئے ہیں، مردوں کو زندہ کرنے کے لیے آئے ہیں، مردوں کو زندہ کرنے کے لیے آئے ہیں. اسی لیے فرمایا مردوں شہیدوں کو مردہ. حالانکہ میں آپ سے یہ عرض کروں جو فوت ہو گیا ہے میت ہے، جی میت ہے، سانس اس کا بھی نہیں چلتا، تو ڈیتھ سرٹیفکیٹ دینے والا ڈاکٹر کہتا ہے ہی ہیز بین ڈائیڈ، یہ مر گیا. کیوں؟ سانس ختم، نبض کی حرکت ختم، آنکھ کا جھپکنا ختم، دل کا دھڑکنا ختم، اعضاء کی حرکت ختم. تو ڈاکٹر نے فیصلہ دے دیا کہ یہ مر گیا. حال تو شہید کا بھی یہی ہے، وہ بھی تو نہیں بولتا، آنکھ وہ بھی نہیں جھپکتا، سانس وہ بھی نہیں لیتا،
دل اس کا بھی نہیں دھڑکتا، اعضاء اس کے بھی نہیں ہلتے، اس کو کہہ دو کہ مردہ ہے، اسے مت کہو، اسے مت کہو۔ پتا چلا کہ زندگی اور موت کے فیصلے ہماری عقل پر نہیں ہیں، ان حقائق پر مبنی ہیں جو رسول اللہ کی زبان سے نکلے، جو آپ کی زبان مبارک سے نکلے۔ تو فرمایا جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے ان کو مردہ۔ پتا چلا کہ اللہ والوں کی شان میں ہلکا لفظ خدا برداشت ہے۔ اور سنو، اللہ تعالیٰ جل مجد العظیم ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انتہوا، مت کہو کہ معبود تین ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان میں بیان کیا ہے، وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، مت کہو وہ تین ہیں، انما اللہ الہ واحد، اللہ ایک معبود ہے، دو تین چار اس میں تعدد نہیں ہے، اس میں حد کی کوئی پابندی نہیں ہے، وہ ایک وحدہ لا شریک ہے۔ مجھے تین نہ کہو، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہ پکے بے ایمان ہیں جو یہ کہیں کہ اللہ تین کا تیسرا ہے۔ معلوم ہوتا ہے نہ ہر کی زبان اپنے متعلق برداشت کرتا ہے، نہ اپنے محبوب کی امت کے ولیوں کے لیے برداشت کرتا ہے۔ نہ وہ تو خدا ہے، وہ تو خالق ہے، وہ تو مالک ہے، اس نے تو پیدا کیا ہے، وہ اپنے لیے بیان کر کہے کہ یہ نہ کہو، یہ نہ کہو، یہ نہ کہو، لیکن یہ جو حضور کے منگتے اس کی راہ میں شہید ہوئے ان کو بھی مردہ نہ کہو۔ پتہ چلا کہ جو زبان غیر معیاری رب اپنی شان میں برداشت نہیں کرتا، وہی زبان اللہ ولیوں اور شہیدوں کی شان میں برداشت نہیں کرتا۔ اور اس کے ساتھ رسول معظم نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید عالم فخر حضرت آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کی شان مبارک میں تو صرف یہ نہیں کہ لفظ نہیں بولنے دیتا، فرماتا ہے اونچی آواز بھی نہ نکالو، اونچی آواز بھی نہ نکالو۔ کیوں؟ اس لیے سب نعمتیں ان کے صدقے تقسیم ہوتی ہیں، تو جن کو شہادت کی نعمت ملی اس کو مردہ نہ کہو، اس کو مردہ نہ کہو۔ خدا وحدہ لا شریک ہے، اس کو دو تین نہ کہو۔ اور یہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یہ اللہ کی نعمت ہے تم پر، تو اس منعم کو بھی ہلکا لفظ نہیں بولو، اس نعمت کی شان میں بھی ہلکا لفظ نہیں بولو، ادب سے بات کرو۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ مطلب یہ ہے کہ میں نے تمہیں بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، دیکھنا میری اس نعمت کی شان میں ہلکا لفظ نہ بولنا، میں معاف نہیں کروں گا، میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، کیونکہ میں نے تو سب سے بڑی نعمت تمہیں عطا کر دی۔ بدبختو تم اگر ان کی شان میں لفظ ہلکے بولو گے، جسمین تم نے میری توہین کی ہے، میں نے جس کو نعمت عظمیٰ قرار دیا ہے تم اس کی شان میں غلط لفظ بولو، تو یہ ان پر نہیں، یہ وہی پر اعتراض ہے جو حضور کے خلاف رکھتا ہے خدا کا گستاخ، نبی پاک اسلام کا گستاخ ہے، وہ حضور وہ رب کریم کا گستاخ ہے، اس لیے وہ مرتا اتقوا۔ یہ کہیں ہے قرآن شریف میں کہ اے ایمان والو رسول اللہ سے ڈرو۔ میں آپ سے سبق پڑھا کرتا ہوں، امید ہے کہ آپ سبق دیں گے۔ اے ایمان والو میرے نبی پاک سے ڈرو، ہے کہیں 30 پاروں میں تو مجھے نہیں ملا، ملے تو تب اگر ہو تو تب اگر فرمایا ہو برابر، اپنے لیے فرمایا جاتا ہے اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اس لیے کہ کوئی غلط کرے تو اس کو تو ناراض ہونے کی عادت ہے،
لیکن محبوب تو رحمت للعالمین ہے، وہ تو گستاخی کرنے والوں کو بھی جب گر پڑے تو معاف کر دیتے ہیں. یعنی گستاخی کرنے والوں، انکار کرنے والوں اور غلط لفظ بولنے والے بھی اگر لڑکھڑا کے سرکار کے دروازے پہ گر پڑے حضور اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں. آپ سے میں پوچھتا ہوں، تاریخ سرکار کے حوالے سے تاریخ کو یاد کرنا فرض ہے، فقیر کا بھی اور آپ کا. ایک صحابی نے، ان کا نام میرے علم کی کمی ہے یاد نہیں، لیکن ان کو حضرت وحشی کہتے ہیں. حضرت وحشی، اور وحشی وہ ہے جس نے میرے آقا علیہ السلام کے عزیز اعز چچا جان حضرت جناب امیر حمزہ کو شہید کیا. آپ کے عظیم المرتبہ چچا سیدنا امیر حمزہ عم مصطفیٰ، جن کو حضور نے سید الشہداء قرار دیا، شہیدوں کے سردار، نبی رحمت علیہ السلام تشریف فرما ہیں تو بدبخت کمینہ خصلت لعین ابو جہل، اس نے سرکار کی شان میں لفظ غلط بولے، کیونکہ تھا جو ابو جہل، ابھی تک حضرت امیر حمزہ نے کلمہ شریف نہیں پڑھا، وہ بکواس کرتا رہا. اس نے خباثت کی، ملعون نے، مطرود نے، مغضوب علیہ. سرکار تشریف فرما ہے حرم کعبہ، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار پہ گئے ہوئے تھے، واپس مڑے تو ایک خاتون نے کہا بڑا طاقتور بنا پھرتا ہے، ہاشمیوں کا بڑا رہنما بنا پھرتا ہے اور بڑا اپنے آپ کو اونچا کہتا ہے، شرم نہیں آتی؟ آج تمہارے بھتیجے کو ابو جہل نے وہ کچھ بکواس کی ہے کہ سننے کے لائق نہیں، صرف نسبی بات، بہت چودھری بنا پھرتا ہے، بڑی ٹھاٹ پاٹ سے آ رہا ہے، یہ کفیں چڑھائی ہوئی ہیں اور تیر کمان ہاتھ میں ہے، نیزہ ہاتھ میں ہے، کچھ پلے ہے تمہارے؟ اس خاتون نے جو تانا اتنا شدید دیا کہ چہرے پر جلال کی سرخی آ گئی، کلمہ نہیں پڑا. گھر جانے کی بجائے سیدھے حرم شریف میں آیا. وہ سامنے بیٹھا ہے، اس نے سمجھا بھائی آ گیا اور بڑا موسٹ ویلکم، خوش آمدید، مرحبا دیکھا، آپ آگے بڑھے. اس نے سمجھا کہ وہی حمزہ تو ہے جو ہمارا دوست ہے، جو یار ہے. موری دے وقی چل ہورا مارا. اب اگر نیند ہوئی نا تو میں نے حکم دے دیا کہ ایک ہورا یہاں رکھا. میرے سامنے آنکھیں بند کر کر بیٹھے کہ میں اجازت دیتا، یہ روڑیاں نہیں ہیں جو میں کر رہا ہوں، یہ حسن کے گلہائے بندہ رنگ ہے، خدا کی قسم ہے جو خدا کو بھی پسند ہے. اگر نیند مجبور کرے تو میں آپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار ہوں. تشریف لے جائیں، وضو تازہ کریں اور پھر کھلے ہوئے چہرے سے تشریف لائیں. آپ جاگ رہے ہیں، آپ تشریف فرمائیں. اور ہم تو قبروں میں جانے والوں کو مردہ نہیں مانتے، تم یہاں کیسے مردے بن جاتے ہو؟ یہاں بیٹھے تو زندہ ہو گئے، ورنہ مجھے ایسے ضرورت نہیں ہے کہ جن کے چہرے اداس ہو یہاں اداسیاں ختم آتی ہیں. جب ان کا نام آتے ہیں خدا بھی راضی ہے، کائنات بھی راضی ہے، صحابہ بھی راضی ہے. حضرت امیر حمزہ گئے، اس نے لعین نے دیکھ کر ویلکم کیا. آپ کے ہاتھ میں تھی کمان، وہ اٹھائی اور اس بغیرت کے سر پہ ماری.
فرمایا اگر دوبارہ زبان میں ماری نہ تم نے تو میں تمہاری زبان کھینچوں گا. کیا سمجھتا ہے میرے اگرچہ کلمہ نہیں پڑھا، اگرچہ کلمہ نہیں پڑھا، نسبی تعصب ہے، نسبی اصلیت ہے کہ میرے بھتیجے کو تو نے یہ کہہ دیا، کیا اس کا ساتھ کوئی نہیں؟ آئندہ زبان سنبھال کے استعمال کرنا. اس بے ایمان کا سر پھٹ گیا، لیٹرین کی گندگی سے زیادہ پلید خون بہہ نکلا اس کا. یہ میں اپنے دل کی تسلی کے لیے کہہ رہا ہوں، کیونکہ حضور کے گستاخ کو جتنا برا سمجھو خدا راضی ہوتا، جتنا حسن بیان کرو مصطفیٰ کے غلاموں کا کرو، جتنا رد کرو محمد عربی کے دشمنوں کا کرو. کیونکہ ہمارا پیر احمد رضا ہے. دشمن احمد پہ شدت کیجئے، دشمنوں کی ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیر میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. سر پھٹ گیا بے ایمان کا، دفع ہو گیا وہ. اور چچا جان سرکار سے تمغہ تحسین لینے کے لیے حضور کے پاس پہنچ گئے کہ حضور کہیں گے چچا جان بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا کیا. جا کے آپ سے کہہ لیں گے میں نے اس دشمن کا سر پھوڑ دیا، ایسی تیسی اس کی زبان کھول دے. جب یہ کہا میرے آقا نے اسی جلال سے فرمایا چچا تجھے پتہ نہیں میں بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا، میں بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا، مجھے راضی کرنا ہے. اس بے ایمان کا سر پھوڑ کر راضی نہیں کر سکتے، پہلے آپ نے نفس شیطان کو پھوڑو، میرا کلمہ پڑھو، پھر میں راضی ہوں. میرا کلمہ پڑھو، ایمان لاؤ، تو پھر میں راضی ہوں. اگر میں راضی نہیں ہوتا تو بات وہی نہیں ہے. رد کرو تو حضور کے دشمنوں کا کرو، منقبت پڑھو تو سرکار کے بھکتوں کی منقبت پڑھو. درمیان میں ایک شریف آئی، ایک دن سرکار جلوگر ہیں، نقل کرنے والا محب طبری ہے، الریاض النظرہ فی مقام مناقب العشرۃ المبشرہ. سرکار جلوگر ہیں، حسان بن ثابت آ گئے. آپ فرماتے ہیں حسان حل قلت فی ابی بکر شیئا، ابو بکر کی شان میں بھی تم نے کوئی شعر کہے یا نہیں کہے؟ حالانکہ آپ وہ نعت خوان ہیں کہ سرکار کے سامنے حضور کی عظمت بیان کرتے ہیں. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي. آپ جانتے ہیں لیکن ثواب کے لیے وَأَحْسَنَ مِنْكَ، ترجمہ نہیں اپنا ذوق ہے. ترجمہ پوچھنا ہو تو کسی وقت آگے بیٹھ کے پوچھو، پھر میرے منت سماجت بھی کرنا مرضی آئی تو بتاؤں گا نہیں بتاؤں گا. چودھری بننے والوں کو نہیں بتاتے، مرتے بڑھو. کچھ وقت نکالو زندگی سے، اور وقت نکال کر نبی پاک کے منگلے بیٹھ کر کسی فقیر سے پوچھو، اور جب دل راضی ہوگا خاتمہ دل خیر ہوگا. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ.
سبحان اللہ. کیا ترجمہ ہے؟ یا رسول اللہ علیہ السلام آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی. آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کبھی. معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کو حضور کا حسن دیکھنے کی عادت، ورنہ کہیں سے تو کوئی ان سے نہیں، صحابہ کرام سے نہیں. کسی بے ایمان کی طرف سے آواز آ جاتی ہے کہ اس میں تو عیب نہیں ہے، لیکن خدا کی قسم ہے وہ سرکار کا کلمہ تو نہیں پڑھتے تھے لیکن نبی پاک علیہ السلام کا عیب نہیں بتا سکتے تھے کیونکہ عیب تھا ہی نہیں. احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء. اس کا ترجمہ میں تھوڑا سا اپنے ذوق میں کروں گا جی. وہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ کو ماں پیدا نہیں ہوئی جس کی گود میں تیرے جیسا پھول کھلے. ترجمہ تو یہ ہے نا کہ کسی ماں نے آپ سے زیادہ حسین جنا نہیں ہے. فقیر کا ذوق یہ ہے کہ رب نے وہ ماں پیدا نہیں کی جس کی گود میں تو آئے. ایک تو ہے اس لیے اپنا جانا حضرت آمنہ ہے. حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے شعر سے مجھے یہ بھی دلیل ملتی ہے کہ میرے آقا کی والدہ ماجدہ سبحان اللہ کائنات کی عظیم خاتون ہے. حد ہے. یہ پھول چٹا ہے یا سرخ ہے؟ یہ تو آپ خاک پہ رکھ لیں تو آپ کو خاک اچھی لگتی ہے. وہ کہاں لے جا رہے ہو؟ کہتے ہیں میں اپنے بابا جان کے مزار پہ ڈالوں گا، میں امی جان کے مزار پہ ڈالوں گا. ہے پھول رکھا مٹی پر ہے، اچھا لگتا ہے اور دل گواہی دیتا ہے کہ جو قبر کے اندر میرے والدین ہیں ان پہ بھی اللہ کی رحمت ہو رہی ہے. اس پھول سے حد لے گئی، حد ہو گئی. اور کسی سکھ، کسی ہندو، کسی گستاخ کی بڑی پر یہ نہیں ڈالے. یہ سرکار کے منگتے کے قبر پہ ڈالے جاتے ہیں نا. یہ اگر کسی مٹی کی قبر پر آ جائے جس میں کوئی مرد مومن دفن ہے تو وہ قبر بھی اچھی لگتی ہے اور دلیل رحمت ہے. تو جس ماں کی گود میں بطن احد میں خدا کا حبیب اللہ ہے. میں تو کہے بجائے نہیں کہہ سکتا اگر سیدہ طیبہ والدہ ماجدہ سرکار سے عجیب بھلی کوئی خاتون اور ہوگی محبوب وہاں آتے نہیں آئے کہاں آئے پتا چلا اس کا جواب آئی. میں نہیں یہ روایات کو مانتا. اگر کوئی پیش کرے گا مانگے لکھا ہے ہم نہیں مانتے. ہم اسی طرح منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں جس طرح سرکار کا حکم ہے. جس سمت میں ہمیں حضور کا نور نظر آتا ہے روشنی ہمیں وہی نظر آتی ہے، روشنی وہی نظر آتی ہے. اور جن کی آمد پر خدا کا گھر بجل میں آ جائے وہ تو مسجد ہے، وہ تو محترم ہے جی. اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے. اور عبد المطلب فرماتا ہے میں نے دیکھا کہ میلاد پاک کی رات میں جھوم رہا تھا. پتھر کا مقام آمد سرکار جو اس میں نہیں آئے، اس میں نہیں آئے، آنے کا وقت ہے وہ جھوم رہا خدا کا گھر. اور یارو جن کی آمد پر خدا کا گھر جھوم رہا ہے جس مقدس خاتون کی گود میں وہ ہے وہ ماں کتنی عظیم ہو. اس ماں پہ بروس کرو. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر ہم سے قبر میں یا قیامت میں پوچھا گیا تو میں عرض کروں گا کہ مصطفیٰ کی امی جان کے برابر کا خاتون ہے ہی. رب کریم نے بڑا شرف بخشا ہے. غوث پاک کا نام لیتے ہیں
تو اس ماں پہ کروڑوں سلام جس کی گود میں غوث اعظم جیسا پھول کھلا، جس کی گود میں فرید الدین گنج صدر جیسا پھول کھلا، جس کی گود میں حضرت سرکار سلطان الہند غریب نواز میری جیسا چاند روشن ہوا، تو یہ تو سارے ستارے ہیں میرے آقا کے، یہ تو سارے دیوار ہیں میرے آقا کی راہ کی، اس مصطفیٰ کا کیا ہے صلوات اللہ تعالیٰ وسلم۔ جذبات میں کہانی کرتے ہیں وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے زیادہ کسی خاتون نے کسی کو جنم نہیں دیا، لیکن میرا ترجمہ وہی ہے جو میں پہلے کہہ دیا، یاد رہے گا تو ٹھیک ہے، نہیں تو میرا فرض ادا ہو گیا۔ حضرات گرامی اور پھر آگے تو سبحان اللہ، خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، یہ ہو گیا ترجمہ۔ یہی احسان ہے میرے آقا کس قدر خوش ہوئے ہوئے، حدیث میں آتا ہے سرکار کئی بار آپ کی شان سن کر مسکرایا بھی کرتے، مسکرایا بھی کرتے، اس لیے نہیں کہ میں ہنسی ہوں، اس لیے کہ میرے رسول کو کائنات میں رب ذوالجلال کی معرفت کی دلیل بنایا ہے۔ حسان حال قلتا فی ابی بکر شیئا، ابو بکر کی شان میں بھی تو نے کچھ کہا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ سرکار کو پسند ہے کہ میرے منگتوں کا بھی ذکر کیا جائے، میرے منگتوں کا بھی، اور یہ سنیوں کی بدعت نہیں ہے تمہیں خدا کر کرے، اگر ہم غوث پاک کا نام لیں، فرید پاک کا نام لیں، سہروردی کا نام لیں، مجددی کا نام لیں، اگر ہم احمدیہ کا نام لیں تو جلال نہیں کرو ظالموں، ان کا نام ہم محبت سے لیتے ہیں، خدا بھی راضی ہوتا ہے، مصطفیٰ بھی راضی ہوتا ہے، اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا ابو بکر کی شان میں کچھ کہا، تو سرکار نے پوچھا بھی تو ابو بکر سے ہے، اے حسان سے ہے، انہوں نے بھی یہ نہیں کہ معلوم ہوتا مسئلہ انہیں کہہ دے معلوم تھا، ورنہ تو کہہ دیتے حضرت جی میں تو سمجھا تھا کہ آپ صرف اپنی نعت کے خوگر ہیں کہ وہی سنتے ہیں، مجھے کیا پتا تھا کہ آپ غلاموں کی منقبت بھی سنتے ہیں، اب میں شیر جوڑ کے لاؤں، فرمایا کہا ہے علی کی کہا، معلوم ہوتا ہے کہ تیاری ہے، اور تیاری اس لیے کہ جانتے ہیں کہ محبوب کو اپنے مرد پیارے ہیں، تو نے کہا الکی کہا، بس سناؤ سناؤ۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رحمت علیہ السلام کے حکم کی تعمیل میں صدیق اکبر کی منقبت شروع کر دیتے ہیں۔ منقبت کیا پڑی؟ سرکار کے دکھ اندر پر اتنی خوشی آئی کہ کھل کر مسکرائے، کھل کر مسکرائے۔ نبی پاک سید عالم علیہ السلام آپ نے حضرت حسان بن ثابت سے کہا حل قلت فی ابی بکر شیئا، ابو بکر کی شان میں کچھ کہا ہے؟ آج کی جو کہا ہے سناؤ سناؤ۔ حضرت حسان بن ثابت شروع ہو گئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آپ نے منقبت کہی، آپ نے ان کی عظمت کو شعروں میں بیان کیا، حضور سن رہے ہیں، سرکار سن رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے ابو بکر کی شان سن کر راضی ہونا یہ رسول اللہ کی سنت ہے، اور جلنے والوں کا منہ کالا یہ جہنم کا ایندھن ہے، ابو بکر کا نام سن کر جو جلتے ہیں یہ جہنم کا ایندھن ہے، ان کے پلے ایمان نہیں ہے۔
حضرت صدیق اکبر کی شان بیان ہوئی. اللہ اکبر. درود شریف پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیکہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. ثانی اثنین فی الغار المنیف وقد ثانی اثنین فی الغار المنیف وقد طاف العدو به اذ صعد الجبل. کون ابو بکر؟ ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا. اچھا تھوڑا سا آپ میرے ساتھ دیں. میں قرآن شریف کی یاد کریں نا تو ثانی اثنین قرآن شریف میں حضور ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ثانی اثنین حضور سے کہا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا جل جلالہ و نوالہ ثانی اثنین اذ جی فإلا تنصروا فقد نصره اللہ اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. اللہ فرماتا ہے اگر تم ہو مکے والے ہو قریشیوں او ہاشمیوں، اگر تم اللہ تنصروا ہو میرے محبوب کی مدد نہ کرو وہ تمہارا محتاج ہے. مت سمجھو کہ تمہارا محتاج ہے. فقد نصرہ اللہ، تم تو تیار ہوتے ہو، اس کا رب اس کی مدد فرما چکا، اس کا رب اس کی مدد فرما چکا. معلوم ہوتا ہے کہ میرے آقا کا مکہ معظمہ سے مدینہ عالیہ کی طرف ہجرت کرنا یہ کمزوری مجبوری کی بنا پہ نہ تھا، یہ خدا کی حکمت کی تقریر ہو رہی ہے. کیونکہ رب کی مدد ہو اور پھر حضور میں فقد نصرہ اللہ، اللہ نے ان کی مدد کر دی. پھر کیا فرمایا فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا، جبکہ کافروں نے میرے محبوب علیہ السلام کو مکہ معظمہ سے جانے کے لیے ان پر پریشر ڈالا. اللہ فرماتا ہے محبوب اکیلا نہیں تھا، اکیلا نہیں تھا. کیوں؟ فرمایا عرض کی مولا اور فرمایا ثانی اثنین، وہ دو میں سے دوسرا ہے، دو میں سے دوسرا ہے. ابو بکر نے لاج رکھ لیا عالم اسلام کی، ورنہ کافر کہتے نبی کو اکیلے کو جانا پڑا، ساتھ کسی نے نہیں لیا. فرمایا بکواس نہیں کرو، میرا محبوب اکیلا نہیں ہے، دوسرا ساتھ ہے. تو یہاں ثانی اس اخرجہ یہ ضمیر ہے، اور اس ضمیر کی طرف ثانی اثنین کا اشارہ اس کی طرف ہے کہ کنہیں جانا پڑا حضور کو. اللہ فرماتا ہے محبوب اکیلے تھے نہیں، ثانی اثنین دو لوگ. تو قرآن کہتا ہے حضور کو کہ ثانی اثنین، اور حضرت حسان کا کہتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. کون ابو بکر جو دو دوسرا ہے. میرے آقا نے بھی نہیں فرمایا ابو بکر ہاں حسان، یہ کیوں نے کیا کیا؟ قرآن شریف اللہ اس کو فرماتا ثانی اثنین تو نے جڑ دیا صدیق اکبر پر. معلوم ہوتا ہے کہ حسن ذات کی تجلیات نے ابو بکر کا سراپا چمکا دیا تھا. ثانی اثنین ثانی اثنین فی الغار المنیف وقد. اب سنیوں کا ذوق تو ہے ہی سے، کیونکہ صحابہ کرام سارے سنی ہیں. اب حضرت حسان بن ثابت سنی ہیں،
کیونکہ سنی کے بغیر حضور کی جہاں ریکارڈ کوئی نہیں سکتا. باقی تو بندے ہیں شاید ان کے تو زبانیں پلیت ہیں, ان کی تو زبانیں گندی ہیں, نجس ہیں, رجس ہیں. پاک باز کلمہ پڑھے اس کی زبان پاک وہی نام ہے مصطفیٰ کہے. تو کیا کہا اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اصلا. اللہ فرماتا ہے محبوب دو کا دوسرا ہے. اور ابو بکر کہتے ہیں کہ ابو بکر, حضرت حسان کہ ابو بکر دو کا دوسرا ہے. معلوم ہوتا ہے یہ تاج ہے رب کریم نے محبوب کے سر پہ رکھ دیا. سرکار نے غلام وہ بھی ثانی اثنین ہیں, یہ بھی ثانی اثنین ہیں. وہ خدا کے ثانی اثنین ہیں, یہ مصطفیٰ کے ثانی اثنین ہیں. سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے, نہیں تو میرا فرض ادا ہو گیا. ثانی اثنین فی الغار المنیف, فی الغار نہیں کہا, اذ ہما فی الغار. قرآن میں تو صرف ہے نا اذ ہما فی الغار. حسان نے آپ کی طرف سے ایک اور لفظ لگا دیا. حوالہ قرآن شریف کا نہیں ہے کہ انہوں نے قرآن کی آیت میں تحریف کی ہے نا, قرآن شریف سے سبق لے کر بتا رہے ہیں جس کو اللہ فرماتا ہے اذ ہما فی الغار. حسان کہتا ہے فی الغار المنیف, فی الغار المنیف. رب نے مدینہ کہا, سنی مدینہ شریف کہتا ہے. اللہ نے کہا, حسان غار منیف کہتا ہے. غار منیف کہتا ہے. غار منیف کا کیا معنی ہے؟ غار مبارک ہے, غار مبارک ہے, غار شریف. یہ ذوق سنیوں والا نہیں ہے. ہم تو پاک پتن کا نام اکیلے نہیں لیتے, پاک پتن شریف ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ملتان شریف. اپنی زندگی کا بھی ایک واقعہ ہو جائے, جب یہ بیان کرتا ہوں تو میرا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. مدینہ عالیہ کیا سرزمین ہے. اللہ تعالیٰ باب کرم فرمائے. ریاض الجنت میں فقیر حقیر حاضر ہے. ایک میرے غیر کا نجدی پتہ نہیں وہ کہاں سے آگے کوئی بیٹھ گیا. تو پاکستانیوں کو یہ عادت ہے جو ٹھیک نہیں. بیٹھے ہیں مدینہ شریف ریاض الجنت میں, بیٹھے ہیں صفے مبارک پر. تو کتھوں ہے, تو کیڑے جہاز ہیں مرنی دیا روندہ جہازاں. ایک ہی پوچھنے کتھوں آیا ہے, ایک پوچھ کتھے آیا ہے. وہاں جا کر بھی اپنے گھر کو یاد کرتے تو تیرے پلے کیا ہے. یہاں آؤ اس کو یاد کرو جس کے گھر میں آئے بیٹھے. یہاں مدینہ شریف کی بات کرو. وہ مجھے کہنے لگا, عادت تو نہیں تھی, کہنے لگا کہاں سے آیا. میں نے کہا میں بورے والا سے آیا ہوں, ضلع ملتان شریف. اس وقت ملتان شریف ضلع تھا. اے بہاڑی والے بعد چکے بڑے نہیں, اسی پہلے ملتان شریف نہیں. اپنا ذوق ہے, کئی سوچتے ہوں گے ملا کو بھی کیا ہو گیا ہے. یہ حقائق بتاؤ, حقائق تیرے نہیں ہیں, حقائق حضور کی ٹھوکر میں ہیں. حقائق حضور کی ٹھوکر میں. میں نے کہا ملتان ضلع ملتان شریف. اچھا کہتا ہے ملتان شریف, شریف یعنی مدینہ شریف, مکہ شریف, اب ملتان بھی شریف. میں نے کہا پاک پتن شریف. وہ اور جل گیا. میں نے کہا لاہور شریف. اس پہ جانے کیا قیامت بدی. میں تیرا خانہ خراب, میں تجھے جلانے کے لیے کہہ رہا ہوں. غیر جل جائیں بے دینوں کے دل, بے دینوں کے دل غصے میں جل جائیں. بار بار سرکار کا ذکر کیا کرو.
کہتا یہ بھی میں نے کہا بات سن کچھ تمہیں آتا ہے؟ ہاں کہتا آتا ہے۔ میں کہا بتا حضرت حسان نے صدیق اکبر کی عزت میں کیا کہا؟ اب یا اس کو غیرت کو آتا نہیں یا بادبہ کو چھپا رہا ہے، سچی بات یہ کہہ ہی نہیں سکتے سن بھی نہیں سکتے۔ کہتا کیا کہا؟ میں سن لے۔ حضرت حسان بن ثابت سرکار کے سامنے کہتے ہیں سامنے یسنین فی الغار المنیف وقد غار ثور میں گلاب کہتے ہیں کھلتے ہیں، غار ثور میں وہاں کوئی بہترین ڈیکوریشن ماحول، پتھر نرے پتھر نرے سران نرے اجہا نرے سانپ۔ حسان کہتے ہیں غار المنیف، غار میں سانپ بچھو اجہا غار پرانی۔ حضرت حسان کہتے ہیں غار المنیف غار شریف۔ بابا وقت کہتے ہیں شریف کیسے ہو گئی؟ فرمایا پاگلوں جہاں وہ گرم وقت ہے وہاں بچھو نہیں کہتے محمد نے میرا کرم رکھا ہے۔ اپنے ایمان کی تعداد کے لیے ہے اور کچھ آپ سے بھی درخواست ہے کہ جب سرکار کی بات ہو تو ادب سے کیا کرو، ادب کے بغیر نہ کیا کرو نہیں تو مارے جاؤ۔ کیوں؟ وہ ہمارے محتاج نہیں ہیں، ہم ان کے محتاج ہیں۔ سرکار ہمارے محتاج نہیں ہیں، ان کا ادب جتنا بھی محبت سے لوگ نام ان کا اتنی زیادہ راضی ہوگا میرا کام ہوگا۔ سامنے یسنین معلوم ہوتا ہے اگر یہ ادب سے بات کرنا حضور کی طرف سے جب فضلہ ہوگا تو وہ فرما دیتے ہیں حسان کیا کرتا ہے؟ رب نے فرمایا جما فی الغار، تو نے منیف کے جڑ دیا۔ قرآن کو غار کہتا ہے اذہما فی جب وہ دونوں غار میں تھے اور حسان کو کیا دلیل مل گئی؟ کہتا غار المنیف غار المنیف۔ تو گویا حسان فرما رہے ہیں یہ تو رب نے فرمایا نا کہ وہ غار میں تشریف فرما ہوئے، وہ تو اس وقت اس کے لیے یہی کافی تھا کہ رب نے ریفرنس دے دیا کہ اس غار میں میرا یہی کافی ہے۔ لیکن جب امتی بیان کرے گا تو میری غار میں غار شریف، وہ قدم رکھے تو غار شریف، وہ آئے تو مدینہ شریف، ان کا منگتا اگر پاک کرنے آئے تو پاک شریف، ان کا منگتا اگر برباد ہے تو برباد شریف۔ شرافت حضور کی نسبت سے تقسیم ہوتی ہے۔ فی الغار المنیف وقد، جب میں نے یہ سنا تو وہ اور بھی زیادہ جل گیا۔ میں نے کہا خدا کا شکر ہے ڈیوٹی ادا ہو رہی ہے، ڈیوٹی ادا ہو رہی ہے۔ حسان عرض کرتے ہیں کہ سرکار نے صلاۃ و سلام کا ابو بکر وہ ہے جو دو میں سے دوسرا ہے، اور غار بھی منیف غار شریف، اور غار میں وہ کسی پھولوں کی سیج پر نہیں بیٹھے، تافل ادب بہی انساءت الجبلا۔ جب حضور علیہ السلام اس غار میں آئے تو مکہ شریف کے کافر جو ہیں انہوں نے گھیرا ڈال رکھا ہے، طاف العدو گھیرا ڈال رکھا ہے۔ پھر گھیرا دشمنوں کا، ایک نہ آگ سینکڑوں بھوکے کتے میرے آقا علیہ السلام کو عیاذ باللہ پریشان کرنے کے لیے خواب پر چڑھا ایک غار کے ارد پھر رہے ہیں۔ حدیث شریف ایک کافر جو ہے نا چند کا، وہ غار شریف کے بالکل منہ پہ آ گیا۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میرے آقا
یہ غار پہ کھڑے ہیں، وہ باتیں کر رہے ہیں، وہ کہنے لگے کہ یار آگے تو اب غار ہی، آگے تو غار ہی اور راستہ ہے، روٹ ہے ہی کوئی نہیں آگے جانا۔ یہاں تک تو وہ کھوجی جو تھا نا، کھوجی وہ یہاں تک تو آئے ہیں، اب آگے کدھر گئے؟ اب بھاگنے کے اپنی جیسا ہی تو ہے، اگر اپنی جیسا ہے تو پھر پکڑ لیں گے۔ کہتے یہاں تک تو آئے ہیں، اب یہ کہوں کہ اوپر چلے گئے کہ یہ میں کیسے کہوں، دشمن ہوگا کہاں گئے؟ اس کے آگے رستہ تو ہے کوئی نہیں، اوپر کہاں چل گئے؟ یہاں تک تو آئے ہیں۔ ابو بکر فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ کھڑے باتیں کر رہے ہیں، اگر وہ جھک کر دیکھتے تو نظر، اگر وہ جھک کر دیکھتے تو نظر۔ یہاں ہمارے فاضل دوست تھے، اللہ ان کو بری کرامت کرے، انہوں نے بڑی پتے کی بات کہی تے سٹا لاؤں دی بھی لوہارا دا وزان کی سٹ لاؤں، یہ پنجابی کی گل چل تے بات کرتے فرماتے نے بابا جی سیدھی کیا بابا جی جھڑکا نہ کرو، یہ جی قوم اتے کھڑی ہے نے جھکنے والے دن جمے ہی نہیں، نہ انہیں لاتا ہو چکیا نہ انہیں چکا چنگی سٹ لائیے کہ نہیں، نہ انہاں دا پیو چھوڑا کنڈانا خیر انہیں بھیجے نہ یہ ایمان کو بدے نے، وہ چھکنا سرکار کے حکم کے سامنے کامی مسلمان ہے۔ دال سے آنے ہو گئے چلے گئے اور صدیق اکبر نے عرض کی آقا وہ کھڑے ہیں، اگر جھکوے تو دیکھ سکتے ہیں۔ میرے آقا نے اپنے ساتھی کو حوصلہ افزا فرمایا، ماں ظنوں کا بھی سنئی نہیں ابو بکر، ان دو کے مطلب تیرا کیا خیال ہے؟ ثالثہما اللہ ثالثہما، اللہ ثالثہما، اللہ ثالثہما، ان دو کے مطلب تیرا کیا خیال ہے جن میں تیسرا اللہ ہے؟ اب میں کہہ سکتا ہوں علال عرش استوا، علال عرش استوا، اللہ نے استوا کیا عرش پر جیسے اس کی شان کے لائق ہے، یا تو استوا کا ذکر آتا ہے عرش پر، تو میرے آقا کیا فرماتے ہیں ابو بکر ان دو کے مطلب تیرا کیا خیال ہے جن میں تیسرا اللہ ہے؟ کہاں عرش کہاں غار ثور، کہاں عرش کہاں غار ثور، عرش انوار، غار ثور قرآنی غار، پتھر ٹکڑے سراغ بچھو سانپ اژدہا، وہاں انوار ہی انوار، وہاں یہ ہے، لیکن یہ پھر جو وہاں تو ہی یہاں، وہاں فرمایا علل عرش استوا، اور میرے آقا فرماتے ہیں ابو بکر ان دو کے متعلق تیرا کیا خیال ہے کہ جن کا تیسرا اللہ، معلوم ہوتا ہے یہ دونوں اپنے نہیں ہے، تیسرا وہ بہت عرش ہے، یہ غار ہے جہاں مصطفیٰ ہے، عرش بھی نہیں ہے قرآن بھی نہیں ہے۔ میرے آقا کائنات کی زینت ہے، عرش کو نہیں ملی تو میرے آقا کا صدقہ۔ حضرات گرامی، ابو بکر صدیق کی شان میں حضرت حسان بن ثابت میں دراصل لفظ میں بحث آ تو چل لکھنا عرض کرتے ہیں وَكَانَ حِبَّ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ عَلِمُوا، سبحان اللہ کی آواز نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی آتی نہیں ہے، جب آتی نہیں تو ترجمہ کون سنائے؟ پہلے میرے سامنے ہاتھ باندھو تو میں آپ کو ترجمہ سننے تو نہیں سنا، اس لیے نہیں کہ محمد محفوظ اللہ، اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام کے چوکیدار، سرکار کے چوکیدار جی حضرت حسان کہتے کانا حب رسول اللہ، کون ابو بکر حضور کا محبوب، سرکار کا حضور کا محبوب، اور ابو بکر حضور کا محبوب، اور حضور کون ہے؟ اللہ کے محبوب۔ یہ روٹ پر مجھے ہے
کانا حب رسول اللہ قد علموا من البریت لم یعدل بہی رجلا، کائنات میں سرکار کی نظر میں ابو بکر کے برابر ہے ہی کوئی نہیں، کیونکہ آپ حضور کے محبوب ہیں، حضور کے محبوب ہیں۔ تو پھر بات چلی تھی یہاں سے کہ اللہ سے ڈرو، کیوں؟ اگر وہ ڈرنے کی شے ہے تو ایسا پیارا محبوب کو دے دے، ایئر کنڈیشن کمرہ، آرام کرو، بہترین کھانا، ساری آسائشیں، اور کوئی کہے گا کہا تیرا دشمنی واقعہ پھڑے میں تیری جمع بے حیاوا میری خدمت کی حد کرتا تو دشمن آکھی جانا، یہ دشمن کا کام ہے، یہ دشمنی بھی ہے فاشا بتانے کہ جس رب نے سرکار دیتے وہ رب کو ڈرنگش ہے، پھر وہ بار بار کہوں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ مطلب یہ نہیں کہ میں ڈرنے کی شے ہوں، مطلب یہ ہے کہ دیکھنا مصطفیٰ کی بیعدبی نہ کرنا ورنہ میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ میری سب سے بڑی نعمت یہ ہے، میرا سب سے پیارا حبیب یہ ہے، عرش اتنا پیارا نہیں ہے جتنے سرکار، فرشتے اتنے پیارے نہیں ہیں جتنے سرکار پیارے ہیں، شیدی بابا خانہ کعبہ اتنا پیارا نہیں ہے جتنا حضور پیارے ہیں۔ میں نیچے رہ گیا ہوں، اللہ مجھے معاف کرو۔ ابن عمر کا قول سنیں، فاروق اعظم کے شہزادے کا قول ہے، ابن عمر طواف کر رہے ہیں، بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں، اور جانے چلتے چلتے قلب پر جو تجلیات توحید پڑی نا تو بیت اللہ شریف کو دیکھ کر کہنے لگے اعلم، مجھے پتا ہے کہ تو اللہ کا گھر ہے، کوئی شک نہیں، لیکن لحرمت المومن اکبر عند اللہ بیتا، فرمایا اللہ کے گھر تو اللہ کا گھر ہے، لیکن خدا کی قسم ہے حضور کا مرتبہ جتنا محترم ہے تیرے مقابلے میں تو نہیں بہت زیادہ محترم۔ سرکار کا ماننے والا کعبے سے بھی زیادہ محترم ہے، کعبے سے بھی زیادہ۔ یہ مسئلہ تفصیلی میں چلا گیا تو مجھ فقیر سے سمیٹنا مشکل ہو جائے گا، تو میں یہ کہتا ہوں ایمان والوں سے جو فرمایا نا تو ان کو یہ اطلاع دی جا رہی ہے اور میں نے تمہیں زہر کا پیالہ نہیں دیا ہے، میں نے تمہیں زمزم شریف دیا ہے، میں نے تمہیں حوض کوثر، میں نے تمہیں کوثر دیا ہے، اور میں نے تمہیں جبریل نہیں دیا، میں نے وہ حبیب دیا ہے جبریل کی غلامی کرتا ہے۔ دیکھنا میرے محبوب کی بیعدبی نہ کرنا، ادب سے رہنا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی پاک کی آواز سے آواز اونچی نہ کرنا، میرے نبی پاک کی آواز سے آواز اونچی نہ کرنا، یہ تیرے جیسا ہے؟ گلے کہیں تجھے تو جانتا بھی کوئی نہیں، تجھے تو پوچھتا بھی کوئی نہیں، تو بکواس کیا کرے تو لوگ جھوٹا اٹھاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم، محبوب کی آواز سے آواز اونچی نہ کرو، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور محبوب کو یوں آواز نہ دے جیسے ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو۔ اب یہاں سے آپ سمجھیں، حضور کو یوں آواز نہ دو جیسے ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو، پتہ چلا حضور تمہارے جیسے نہیں، کیونکہ ایک دوسرے کو آواز دے تو بھائی نے میرے محبوب کا نام لے کر آواز نہیں دے رہے، قولوا یا رسول اللہ، قولوا یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ۔ خبردار، تو میں پہلے آپ کے سامنے ایمان والوں سے جو فرمانا اللہ سے ڈرو وہ یہ ہے کہ حضور کی بے ادبی نہ کرنا، نبی رحمت علیہ السلام کی
بے ادبی نہ کرنا بلکہ ادب اور احترام سے رہنا. حضیران گرامی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی، آپ نے پڑھائے ہوئے کو تو استاد کو پتا ہوتا ہے کہ اس کی معیار کیا ہے. اس بچے، اس طالب العلم میں کتنی علمی وضاحت ہے استاد سے پوچھو جس نے پڑھایا ہے. علاؤالدین علی احمد صاحب کیا ہے؟ فرید الدین سے پوچھو. فرید الدین کیا ہے؟ قطب الدین بختیار کاکی سے پوچھو. قطب الدین بختیاری کیا کاکی کیا ہے؟ میری بنا تک میری ابو بکر کیا ہے؟ محمد علی سے پوچھو. محمد علی کیا ہے؟ خدا سے پوچھو. جو پوچھو عبداللہ ابن مسعود میرے سرکار علیہ السلام اتنے راضی ہیں. نبی پاک علیہ السلام عبداللہ ابن مسعود پر اتنے راضی ہیں. ان کو کہتے تھے صاحب النالین. صاحب النالین جوتیوں والا، نالین والا. حد ہو گئی، یہ عجیب دارو ہے. جوتے تو سارے پہنتے ہیں تو یہ صاحب النالین کیوں ہے؟ وجہ تسمیہ کیا ہے؟ نہ صاحب النالین کیوں ہے؟ صاحب النسادہ کیوں ہے؟ کون صاحب النالین؟ جب آپ کرتے عبداللہ ابن مسعود، اس کی وجہ یہ تھی کہ جب سرکار کسی بھی محفل بات میں تشریف رکھتے جوڑا مبارک اتارتے تو ابو عبداللہ ابن مسعود حضور کا جوڑا سنبھال لیتے ہیں. ایسے نہیں جیسے ہم سنبھالتے ہیں کہ ان کے تلوے جوڑے آگے رکھ لیے. ابن مسعود حضور کے نالین یوں نہیں رکھتے. کیسے رکھتے تھے؟ وہ سنیوں کا پیر کیوں ٹھہرا جب تک یہ راضی نہ ہوا تو خدا نہیں ہوتا. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا رضیت لامتی ما رضی العبد من عبد. اگر مجھے کوئی کہے کہ امت کے متعلق آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں تو فرمایا میرا فیصلہ وہی ہے جو ابن مسعود کرتے. میرا وہی فیصلہ ہے. ما رضی العبد من عبد، جو فیصلہ ابن مسعود کرے وہ بھی میرا فیصلہ ہے. بتائیے کتنی عظیم ہے. اور صاحب النالین کیوں ہے؟ نالین نال کہتے ہیں ایک جوتا، اور نالین دونوں پاؤں کے، دونوں دو پاؤں کے دو نالین ہوتے ہیں. اس لیے کہ جب سرکار محفل میں بیٹھتے تو جوڑا مبارک اتار دیتے ہیں. کہنا نہیں پڑتا تھا کہ میرا جوتا سنبھال لیں. آپ کی بھی ادبی نہ ہو جائے. سچی بات کہہ لیں تو ناراض نہ ہو جائے کہیں. چنگا جی تو ایویں کہا بھی تو آپ اگلے جمعے تو ہو گئی کہ کہہ دیا سرکار نے ڈاری کوئی نہیں میرے جوتیاں چوکڑے ہوئے کوئی چور کا چوری کر لے گا. کیونکہ سرکار کے بوئے کے چور آؤں ہی نہیں سن، آؤں ہی میرے آقا کے مقدے سے. سب چور ہیں، وہ چور ہیں ذکر سرکار کی محفل میں نہیں آ سکتے. چور نہیں آ سکتے، آپ نہیں آتے ہیں. ابن مسعود آپ کے دونوں جوڑے اٹھا لیتے اور لپیٹ کر زمین پہ نہیں رکھتے. ایک یہاں ایک یہاں، ایک یہاں اور ایک میرے آقا دیکھ رہے ہیں. کہتے ہیں ابن مسعود کیا کرتا ہے؟ مسجد نبوی شریف میں کیا کرتا ہے؟ ایک ادھر ایک ادھر. معلوم ہوتا ہے کہ سرکار کا جوڑا میرا جوڑا نہیں ہے، عرش کا بھی سرکار ہے. عرش نو بھی زینت ملتی ہے. یہاں سنبھالتے اور آپ آگے میرا لوگ اپنا تو پیش کرنا میرا فرض ہے.
کوئی قبول کرے سبحان اللہ، ورنہ میں محتاج نہیں ہوں. یہاں کیوں کوئی کپڑا لے کے آتے اور جوڑے مبارک کو لپیٹ کر رکھ لیتے؟ ایسا کیوں نہیں؟ یہاں کیوں ہے؟ مجھے عادت ہے سوچنے کی، یہاں کیوں ہے؟ یا اللہ تیرا لاکھ شکر ہے، میرے وہ یہ ہے جو حضور کے حسن کو دیکھنے کا عادی ہے. تو فقیر نے جو سوچا مجھے تو یہی سمجھ آئی ہے کہ آپ جہاں کہیں دیکھتے ہیں ایسے بیٹھتے ہیں کہ نہیں بیٹھتے؟ بیٹھتے ہیں، بیٹھتے نا. تو پھر مجھے تو یہی سمجھ آئی ہے کہ ابن مسعود سرکار کے جوڑے سینے میں رکھتے تھے، جہاں معبود کا جوڑا آگے رہے گا مجھے نہیں رکھتے. ابن مسعود راوی ہے، وہ جی حدیث شریف کے راوی کے حوالے سے کچھ نہیں کرے کھا رہا ہے. عبداللہ ابن مسعود الترغیب والترہیب 441 صفحہ. مجھے صفحات پیش کرنے کی عادت نہیں ہے لیکن آج تازہ یاد کر کے مجھے یاد رہ گیا. فرماتے ہیں قال ابی بن کعب، ابی بن کعب ایک دن بیٹھے جانے کیا ذہن میں بات آئی، کہنے لگے لأدخلن المسجد. اب سبحان اللہ ہوش سے اگر سبحان اللہ کہو تو پڑھ لے جائے. کیا کہتے ہیں؟ لأدخلن المسجد ولا أصلين ولا أحمد الله بمحارم لم يعبدوا بها. کیا کہا کہ میں قسم ہے میں آج مسجد نبوی شریف میں ابھی جاؤں گا، یعنی نماز کے وقت سے ہٹ کر میں جاؤں گا. ادخلن المسجد. کبھی آپ بھی تیرا بات نہ کریں کہ میں ملنا ہو جب مسیحیں آتی ہیں. اتنے مسیح کا خادم محمد محفوظ کا مدیر دا رہتا ہے اور کوئی بڑھتا کوئی نہیں. میں تو ہمیں حوالہ دے مسیح کا میری مات ماری ہے جی. لأدخلن المسجد، معلوم ہوا مسجد میں آنے کا اعلان کرنا یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے. راوی کہتے ہیں ابن مسعود حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. ابی بن کعب کون ہے؟ میرے آقا کرام کے صحابہ کرام میں بہترین قاری. صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے اقرانا ابی و اقرانا علی. سب سے بڑا چیف جسٹس علی ہے، سب سے بڑا قاری ابی بن کعب. یہ ابی بن کعب کی عادت ہے. خدا کی قسم ہے میں مسجد میں جاؤں گا اور وہاں نماز پڑھوں گا اور اس کے بعد بیٹھ کر وَلَا أَحْمَدَنَّ اللَّهَ وَلَا أَحْمَدَنَّ اللَّهَ بِمَحَامِدَ لَمْ يَحْمَدْهُ بِهَا. اور خدا کی قسم ہے آج اللہ کی وہ حمد کروں گا کہ آج تک کسی نے کی ہی نہیں. جن کے منگتوں کا علم یہ ہے اس آقا پر قسم جو خالی کہ ایسی حمد کروں گا جو آج تک کسی نے. معلوم ہوتا کہ ابی بن کعب کا علم بڑا وسیع ہے. جانتے ہیں کہ جب سے سرکار مدینہ عالیہ میں آئے ہیں کسی نے یہ حمد نہیں کی جو میں کروں گا. یہ علم نہیں، علم نہیں. آج دیا چبڑا میں پاوا کسے مرمرے تے پہنچ جاؤں انہوں کو کلمہ شریف سدھا نہیں ہوگا. ان تو کلمہ شریف سدھا نہیں ہوگا. اللہ پناہ دے، اللہ پناہ دے. میں اللہ کی وہ حمد کروں گا جو آج تک کسی نے نہیں کی. اب میں اس نقطے پہ پہنچ گیا کہ آگے جاتا ہوں تو نماز عصر کی انتظار مجبوری ہے. اور یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ میری مجبوری کو سمجھیں. آپ مانتے تو نہیں ہے سیدھی بات، کوئی خوش آمد نہیں ہے.
آپ جمعہ شریف صرف نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، آپ خطبے کے لیے نہیں آتے۔ رب نے خطبے کے لیے بلایا ہے، آپ خطبے کے لیے نہیں آتے۔ اگر خطبہ سننے کے لیے آتے ہو تو مسجد مبارک بھری ہوئی ہو، نہیں چند حضرات ہوتے جو بھی ہیں اللہ ان کا بھلا کرے۔ جمعہ شریف کے لیے میری نماز کے لیے نہ آیا کرو، خطبہ سننے کے لیے آیا۔ اگر آپ خطبہ شریف سننے کے لیے آتے تو فقیر یہاں تک پہلے پہنچ چکا ہوتا تھا، آگے چلتا۔ اب ٹائم نہیں ہے، اب زندگی اگر خدا کرے بحال ہے بخیر ہے تو اگر آپ ان ٹائم تشریف لے آئیں تو فقیر بھی ہوا تو انشاءاللہ پھر اس سے اگلا قدم پھر بیان ہوگا۔ یہ ویسے خیال نہ کریں کہ اگر ہم دیر سے آئے تو ملا جی رہ گئے، نہیں، ملا ہٹنے والا نہیں۔ ہم پیدا نہیں ہوئے اس دن کہ ہم معاذ اللہ بنائیں، کوئی سنے نہ سنے ہماری بلا سے ہم اس لیے چلاتے ہیں کہ جس کا حبیب ہے وہ خود سنتا ہے، خود سنتا ہے، رب سنتا ہے، رب کے فرشتے سنتے ہیں۔ آپ ذرا توجہ کیا کریں، ٹائم پر آئے، حضور کا ذکر سن کر ایمان کو تازہ کریں۔ اور مشکل وقت ہے، آپ بلائیں کا وقت ہے، آفات کا وقت ہے، سرکار کا نام سنا کرو، آئی دوائیں ٹل جائیں گی انشاءاللہ، بیماریاں ختم ہو جائیں گی اللہ کی رحمت سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔